دنیا میں جو فلاسفہ بہت با اثر مانے گئے ہیں اور ان کے فلسفے نے مختلف معاشروں اور اقوام کو نئی جہتیں اور سوچنے کے نئے انداز سے متعارف کرایا ہے، ان میں بہت بڑا حصہ اور اثر افلاطون اور اس کے شاگرد ارسطو کا بھی تھا۔ اور سقراط اس نے اپنے نظریات افلاطون میں منتقل کیے اور افلاطون نے ارسطو کو پڑھایا اور اس کی تربیت کی، اور یہ امر واقع ہے کہ 13th سینچری تک کرسچینٹی میں جو بھی دینی عقائد تھے ان پر ارسطو کی بنسبت افلاطون کا غلبہ زیادہ رہا، اور افلاطون نے فلسفے کے جو مسائل دنیا کے سامنے رکھے ان میں اس کی مشہور اور مثالی کتاب جس پر ہم بات کر رہے ہیں ریپبلک تھی، اور اس کا دوسرا نام انصاف یا عدل کی تحقیق یہ بھی لیا گیا ہے، اور دوسرا نیا ایک انداز فکر جو افلاطون نے دنیا کو دیا وہ آئیڈیاز کی تھیوری ہے، اور بہت مشکل چیزیں اس نے بیان کی، اور تیسرا نظریہ اس نے امارٹیلٹی کا دیا، اور امارٹیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کا قائل تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی کوئی زندگی ہے، جو چیزیں صوفیہ نے اپنے کشف اور مراقبات میں سے ثابت کی اور دیکھی، اس میں سے کچھ حصہ اس کو بھی ملا تھا اس زمانے میں، اور اس نے اسی لیے روحانیت پر بھی زور دیا ہے۔ اور ہندوؤں میں جو تناسخ کا عقیدہ ہے کہ روحیں منتقل ہوتی رہتی ہیں، یہ ان فلاسفہ کے ہاں بھی تھا جو قدیم یونانی تھے، اور ارسطو نے افلاطون نے ایک چوتھی بات بھی دنیا کو بتائی، اور اس کے نظریے میں عجیب و غریب حماقت بھی اس میں پائی جاتی ہے، جو وہ کاسموگونی یعنی اس نظریے کو پیش کرتا ہے۔ اور پانچواں نظریہ اس نے پرسیپشن کا دیا، اور اس پرسیپشن میں بلکہ پرسیپشن کے برعکس دیا، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو بعد میں مسلمانوں کے دور میں جب صوفیہ پیدا ہوئے تو انہوں نے اس میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو اپنے کشف اور مراقبات کے ذریعے بتلائیں، اور پتہ چلا کہ افلاطون نے کس کس مقام پر کیسے ٹھوکر کھائی۔ اگر کوئی آدمی افلاطون کی ان چیزوں کو پڑھا ہوا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے صوفیہ کے ہاں سلوک کے جتنے اسباق ہیں ان کو باقاعدہ طے کیا ہو، یہاں تک کہ وہ پہنچے مراقبہ ذات تک، تو پھر اسے پتا چلے گا کہ ان سے کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں، اور افلاطون جس کے فلسفے میں صدیوں تک مغرب کا معاشرہ غرق رہا، اگر انہیں ہدایت کی راہ ملی ہوتی اور ہمارے صوفیہ کے مراقبات اور یہ چیزیں ان میں سے کسی کے شامل حال ہوتی تو وہ افسوس کا اظہار کرتا، اور افلاطون کے بہت سے تصورات کو بچوں کے کھیل سے زیادہ کوئی اہمیت نہ دیتا۔ افلاطون کا اہم ترین مکالمہ جو اس کے شاگردوں میں ہے، اور جس کو اب تک نہیں کہا جا سکتا کہ کتنا حصہ اس میں سقراط کا ہے اور کتنا حصہ افلاطون کا اپنا ہے اور کتنا اس کے شاگردوں کا ہے،
کیونکہ اس کتاب کی پوری طرح تحقیق تو ہو نہیں سکتی، اس لیے اب تک یہ تینوں کے حصے الگ الگ کرنا یہ دشوار ہے۔ اس کا پہلا حصہ، یہ 3 حصوں پر مشتمل کتاب ہے، ریاست ریپبلک، اور اس کا پہلا حصہ جو تقریباً اس کے فرسٹ 5 چیپٹرز ہیں، اس میں وہ ایک ایسی چیز کی تشکیل کرتا ہے ریاست میں جہاں سب کی چیزیں مشترک ہوتی ہیں، اور اس سے وہ نتیجہ نکالتا ہے کہ حکمران لازمی طور پر فلسفی ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد وہ 6واں اور 7واں جو اس کا چیپٹر ہے وہ اس میں بحث کرتا ہے کہ فلسفی آخر کون انسان ہوتا ہے، اور ریاست کے مقصد پر وہ بحث کرتا ہے اپنے ان 5 ابتدائی ابواب میں، اور وہ کہتا ہے کہ ریاست کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ دنیا میں عدل اور انصاف قائم کیا جائے۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی بنسبت وہی چیز ذرا بڑی ہو جائے تو اس کو دیکھنا آسان ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ تحقیق کر لی جائے کہ ایک عادل اور منصف مزاج کا آدمی کون ہوتا ہے۔ تو اس کی تحقیق کے لیے پہلے ہم دیکھیں کہ ایک ریاست جو بڑے پیمانے پہ عدل و انصاف ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ تو جب بڑی چیز کو ہم آسانی سے سمجھ لیں گے تو یہی خصوصیات جو ریاست میں ہوتی ہیں ہم اسے فرد واحد پر منطبق کر دیں گے، ایک آدمی پر لے آئیں گے تو وہ فرد جو ہے وہ عادل بن جائے گا۔ تو اس طرح ریپبلک یعنی ریاست جو ہے اس میں کیا کیا آئیڈیل چیزیں ہیں وہ ایک انسان میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں، اور اسی کو ان لارج آپ دیکھنا چاہیں بڑا کر کے تو آگے چل کر آپ ریاست کو دیکھ لیں گے۔ پھر وہ انسانوں کو اپنی کتاب میں 3 طبقات میں تقسیم کرتا ہے، جس کی بات ابھی آگے چل کر کرتے ہیں کہ وہ کیا کیا ان انسانوں کے بارے میں تصورات دیتا ہے۔ اور پھر اس ریپبلک کے درمیان یعنی 5ویں چیپٹر سے لے کے 7 چیپٹر تک وہ ایک اور دا تھیوری آف آئیڈیاز دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ شہروں کو، بلکہ افلاطون کا خیال یہ ہے کہ تمام انسانیت کو اگر آپ نے مصائب اور تکالیف سے بچانا ہے تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ دنیا میں جو فلسفی ہیں وہ بادشاہ ہو جائیں یا پھر بادشاہ فلسفہ پڑھ لیں۔ اور جب تک کسی فرد میں سیاسی عظمت اور حقائق کی معرفت، وہ کہتا ہے دونوں چیزیں جمع نہ ہو جائیں، اس وقت تک حکمران انصاف نہیں کر سکتے۔ اور اگر کبھی بھی دنیا میں ایک فلسفی کے پاس حکومت آ گئی یا شہزادوں نے اور بادشاہ نے فلسفے کو پڑھ لیا تو ہماری یہ ریپبلک دنیا میں بن جائے گی۔ اور پھر اس پر اس نے اور بھی تفصیلات لکھی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس نے بتایا ہے کہ فلسفہ کسے کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بحث اس نے ریپبلک کے درمیان میں لکھی ہے یعنی 5th چیپٹر اس سے آگے لے چل کے 7th چیپٹر تک، یہ سب سے مشہور حصہ بھی ہے، اور غیر معمولی طور پر ادب بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے بھی اس کو پڑھا ہے ریپبلک کو، جب وہ یہاں پر پہنچتے ہیں تو افلاطون کی تحریر یا اس کی تقریر جو بعد میں قلم بند کر لی گئی ہوگی اس کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ پھر افلاطون کا ایک اور مکالمہ ہے جو اس کے شاگرد فیڈو کے ساتھ اس کا ہوا ہے، بلکہ مقصود اس کا یہ ہے کہ سقراط کی زندگی کے آخری لمحات بیان کیے جائیں کہ سقراط نے زہر کا پیالہ پینے سے فوراً پہلے اور اس وقت جب اس کے ہوش و حواس قائم تھے کس انسان کا تصور پیش کیا تھا۔ افلاطون اس انسان کو بھی بتاتا ہے عظیم ترین درجے کا دانا، اور وہ ولی ہے جسے موت کا بالکل خوف نہیں ہے۔ اور کریٹو جو ہے وہ کہتا ہے کہ سقراط کے شاگردوں نے یہ منصوبہ تیار کیا کہ سقراط بجائے زہر پینے کے وہ کہیں بھاگ جائے، اور یہ بھی خیال تھا کہ اس منصوبے کا کامیاب ہو جانا بہت زیادہ امکانات ہیں اور اس طرح سقراط موت سے بچ جائے گا۔ لیکن سقراط اس بات کو پسند نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو سزا مجھے مل رہی ہے یہ قانونی عمل کے تحت دی گئی ہے،
اس لیے اس سزا سے بچنے کے لیے کوئی قدم اٹھانا یہ غیر قانونی بات ہے، اور میں ایسی غیر قانونی حرکت نہیں کر سکتا۔ برٹرینڈ رسل نے جب اس کو لکھا ہے اپنی کتابوں میں تو اس نے اسے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس آخری واعظ کے ساتھ ملایا ہے، جو آخری واعظ پہاڑی کا واعظ جسے کہتے ہیں، اور بہت مشہور ہوا ہے عیسائیوں میں۔ اب تک اس کے چھوٹے چھوٹے پمفلٹ عیسائی حضرات پیش کرتے ہیں، پڑھنے کو دیتے ہیں۔ رسل نے ان دونوں کو آپس میں مطابقت دی ہے، اور پھر افلاطون کا وہ جو نظریہ تھا کاسموگونی، اس نے اپنی کتاب جو ٹیمیس لکھی ہے اس میں وہ پیش کیا ہے، اور اس میں عجیب و غریب چیزیں اس نے لکھی ہیں۔ ایسی چیزیں بھی ہیں جو محض احمقانہ پن اور محض بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور ایک یہ چیز بھی ہے کہ اس نے اس میں اپنے طرف سے ایک فرضی جزیرہ قائم کر لیا ہے۔ فرضی جزیرہ ایسا ہے کہ ایک یعنی اٹلانٹس کی کہانی ہے، ایک فرضی جزیرہ ہے، اور وہ اس کا رقبہ بہت زیادہ ہے، اور وہاں پر ماہر فلکیات ہیں، اور فیثاغورس جو مشہور فلسفی تھے وہ بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں، اور پھر اس کو بڑا لمبا اس نے کیا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ دنیا میں کیسے کیسے تغیرات آئے، اور فیثاغورس سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ افلاطون کو غیر معمولی عقیدت تھی، اور غیر معمولی طور پہ وہ اس سے متاثر تھا، اسی لیے اس نے اس کا ذکر بہت زیادہ تعریف اور بہت زیادہ محبت سے کیا ہے۔ اور پھر افلاطون کی جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ نالج اینڈ پرسیپشن یہ اس نے دیا ہے، اور وہ عقل کے ذریعے بات کرتا ہے، اور سقراط کی باتیں وہ کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو افلاطون کے ہاں ہیں۔ بظاہر آپ کو بچوں یہ بات ذرا سی خشک لگے گی، لیکن اسے صبر سے سنتے رہیے، اور آپ دیکھیے کہ ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور کیا پتا چلتا ہے کہ ویسٹ نے کیا کیا، اور دنیا میں تبدیلیاں کیسے آتی ہیں۔ افلاطون ریکارڈڈ ہسٹری میں وہ پہلا مفکر ہے غالباً جس نے ان 2200 برسوں میں ایک جامع منصوبہ مرتب کیا، اور یہ منصوبہ ایسا ہے جس کو جو ریپبلک کی صورت میں آپ نے کئی مرتبہ اس کا نام سنا ہے، اور اب تک آکسفورڈ میں پڑھایا جاتا ہے۔ دنیا میں اس پاکستان کے علاوہ جتنے ممالک میں، یا یہ کہہ لیجئے کہ بر صغیر کے علاوہ انڈیا میں پھر کچھ پولیٹیشنز ایسے ہوں گے جنہوں نے اسے پڑھا ہوگا، لیکن اس ملک کے سیاستدانوں اور انڈیا کے کچھ حصے کے علاوہ دنیا میں جو مانے ہوئے دانشور ہیں اور جو مانے ہوئے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، انہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، کیونکہ یہ کتاب ریپبلک جو ہے یہ کسی بے وقوف آدمی کی نہیں لکھی ہوئی، اور یونان کے معاشرے کا بڑا گہرا مطالعہ کیا تھا، بڑی گہری نظر سے افلاطون نے اسے دیکھا تھا، اور تب جا کر اس نے یہ بات کی کہ عدل اور انصاف کی بنیاد پر اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور معاشرہ بنانا ہے تو پھر آپ کو ایک پوری جماعت ایسی بنانی چاہیے جو کہ ان نظریات کا پرچار کرے، اور ایلیٹ کلاس ہونی چاہیے جو جا کر ان لوگوں کو ایک خاص ذہنیت کی تربیت دے، اور ایک ایلیٹ کلاس کے لوگ شہزادے ان چیزوں کو پڑھیں، اور پھر جا کر دنیا میں یہ نظام رائج ہو۔ یونان جو آج ہم دیکھتے ہیں یہ وہ یونان نہیں ہے جو اس زمانے میں تھا۔ اس زمانے میں یونان کا مطلب یہ تھا کہ موجودہ ترکی اس میں شامل تھا، اور اس زمانے میں بلغاریہ شامل تھا، سسلی، البانیہ، یہ سب کے سب اس میں شامل تھے۔ اور ایک وقت ایسا گزرا ہے جب اس بر صغیر میں یعنی راولپنڈی میں اور اس کے قرب و جوار میں سب لوگ یونانی بولا کرتے تھے۔ یہ افلاطون کے کچھ ہی عرصے بعد کی بات ہے، اور اس وقت یہاں کی زبان یونانی تھی اور لوگ اسی میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ قرب و جوار میں جتنے علاقے اس راولپنڈی اور اسلام آباد کے علاقوں کے ارد گرد تھے یا انہی لوگوں کی بستیاں آباد تھیں، اور یہ سارا یونان اتنا پھیلا ہوا تھا کہ اگرچہ مورخین کا اختلاف ہے کہ یہ حصہ جو پنجاب کا ہے کیا یہ شامل تھا یونان کی ریاست میں یا نہیں،
اگر نہ بھی مان لیا جائے تو بھی زبان جہاں یہی تھی اور اس کے اثرات مرتب ہوتے تھے، اور سارا یونان جتنا بڑا پھیلا ہوا تھا وہ چھوٹی چھوٹی شہری ریاستوں میں تقسیم ہوا تھا، اور بعض ریاستیں ان میں بڑی طاقتور تھیں، مثلاً ان میں ایتھنز جو تھا بہت طاقتور تھا۔ اسی طرح یونان کے جنوب میں ایک اور ریاست تھی اسپارٹا، اور یہ اسپارٹا کے لوگ جو تھے وہ بہت طاقتور تھے، اور ایتھنز اور اسپارٹا کے لوگ باقی باشندوں کو بڑی حقارت سے دیکھتے تھے، اور آخر کار ایران اور یونان کی جنگ ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اب جو ہمارے موجودہ ملک کی حدود ہیں یہ ایران سے قریب تر ہیں، بہت ساتھ ملی بھی ہیں، تو یونان کے اثرات جب یہاں تک تھے تو یہاں کے لوگوں کی جنگ ہوئی تھی ایران اور یونان کے ساتھ، ایران اور یونان کی آپس میں جنگ ہوئی تھی، اور یہاں کے لوگ اس میں شریک تھے۔ یہ جنگ جو تھی وہ تقریباً 70 برس جاری رہی، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ 430 قبل مسیح میں وہ تقریباً شروع ہوئی اور 500 قبل مسیح تک رہی ہے، اور اس جنگ میں بالآخر ایران کو شکست اٹھانی پڑی، اور ایتھنز کا جو ان کے بحری جہاز تھے دنیا میں اس وقت بہت بڑی طاقت تھی، اور اس کا یہ مقابلہ نہیں کر سکے، اور کچھ دن نہیں گزرے تھے ابھی ایران کی جنگ کو ختم ہوئے ہوئے کہ ایتھنز اور اسپارٹا یہ دونوں جو مین سٹیز تھیں ان کی آپس میں لوگوں کی جنگ ہو گئی، اور یہ دو ریاستیں آپس میں لڑ پڑیں، اور اتنی زیادہ یہ جنگ ہوئی کہ 27 برس تک یہ ایک دوسرے پر حملے کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے میں صرف 4 صدیاں باقی رہ گئی تھیں، اور اس وقت یہ جنگ جا کر ختم ہوئی ہے، اور ایتھنز کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، ذلت آمیز شکست انہوں نے دیکھی، اور یہاں تک کہ پے در پے اتنے حملے ہوئے کہ ایتھنز میں سب چیزیں برباد ہو گئیں۔ زیتون کے درخت جو وہاں کی بہت بڑی آمدنی کا ایک سورس اور ذریعہ سمجھے جاتے تھے، وہ زیتون کے درخت چلا دیے گئے، اور ایتھنز والے جس طاقت پر ناز کرتے تھے اپنے شپس پہ ان کا بیڑا توڑ دیا گیا، اور وہاں پر چاندی کی کانیں تھیں، اسپارٹا والوں نے اس پر قبضہ کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس ریاست میں قتل عام کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ 2/3 میجارٹی شہر کی انہوں نے قتل کر دی۔ اور ایتھنز کے جو زوال ہوا ہے یہ زوال اسی وقت سے شروع ہوا ہے۔ اب اسپارٹا والوں نے جب قبضہ کر لیا تو انہوں نے وہاں پر ایک حکومت قائم کی، اور جو حکومت تھی وہ ڈیموکریسی کے سخت خلاف تھی، جمہوریت کے سخت خلاف تھی، اور اس حکومت کا سربراہ آپ جانتے ہیں کون تھا؟ اس حکومت کی سربراہی افلاطون کے چچا کے پاس تھی۔ افلاطون کے جو چچا تھے وہ آل ان آل اس ریاست میں بن گئے، اور دوسری بڑی شخصیت جس کا حکومت میں بڑا نام تھا وہ اسی افلاطون کے ماموں تھے۔ اس کے چچا کا نام جو اب تک محفوظ ہے سیتیاس لکھا گیا، اور ماموں کا نام کرمدیس کہتے گئی ہیں۔ بہرحال انہوں نے جتنے بھی ڈیموکریٹکس تھے ان سب کو قتل کر دیا، اور 5000 کے قریب آدمیوں کو انہوں نے حکم دیا کہ ایتھنز چھوڑ کے چلے جاؤ، اور جائیدادیں ضبط ہو گئیں، اور شہریوں سے انہوں نے ووٹ دینے کا، آزادی رائے کا حق چھین لیا۔ پورے ملک میں انہوں نے پڑھنے پڑھانے پر پابندی لگا دی، اور یہ طے کر دیا کہ جتنے بھی فلسفی اس وقت پڑھا رہے ہیں سب کے منہ بند کر دیے جائیں، اور کسی مقام پر کوئی جمع ہو کے نہ فلسفے کی بات کر سکے نہ سن سکیں، مگر یہ غیر فطری نظام آخر کب تک چل سکتا تھا؟ ہوتے ہوتے جو ڈیموکریٹکس تھے وہ بڑھے، اور انہوں نے بغاوت کی، اور مسلح بغاوت کر کے انہوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ لیکن یہ ایتھنز کے جو حکمران تھے یہ اب انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، کامیابی نہیں ہو سکی، اور اب جو نئی حکومت آئی ان لوگوں نے سسلی پر حملہ کر دیا، اور سسلی میں حملہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یونانی قوم کو ایک مرتبہ پھر اٹھایا جائے، لیکن وہ اتنی بری شکست ہوئی کہ سارا بھرم کھل گیا، اور سب کو پتا چل گیا کہ یونان میں اب کوئی طاقت نہیں ہے، یہاں تک کہ 50 برس کے بعد
357 قبل مسیح میں جب یونان کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی، تب ایک شخص اٹھا جو غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک تھا، اور وہ فلپس تھا۔ میکدونیا سے وہ اٹھا اور اس نے ساری ریاستوں کو فتح کرنا شروع کیا، اور یکے بعد دیگرے فتح کرتے کرتے یہاں تک کہ 338 قبل مسیح میں جب ایتھنز پر وہ قابض ہو گیا تو اس نے یونان کو متحد کر لیا، اور یہ وہ سن تھا جب افلاطون کا انتقال ہو چکا تھا، اور فلپس جو تھا جب مرا ہے تو اس نے یہ سلطنت اپنے بیٹے کے حوالے کی، اور اس وقت ارسطو کا دور تھا، اور فلپس کا بیٹا یعنی فلپس جس نے سارے یونان پر فتح حاصل کر لی تھی، اس کا بیٹا اٹھا، اور اس کا بیٹا شہزادہ جب اٹھا ہے تو اس نے دنیا جہان کو فتح کرنے کا منصوبہ بنا لیا، یہاں تک کہ وہ یونان سے چلا اور افغانستان اور یہ سارے علاقے فتح کرتے ہوئے، پاکستان فتح کرتے ہوئے ہندوستان کی طرف تو کم گئے ہیں اس کے لوگ، مگر یہاں سے وہ ایران چلا گیا، پھر ایران سے عراق چلا گیا، اور یہ تھا وہ بیٹا جس کو ہم کہتے ہیں سکندر اعظم، الیگزینڈر دا گریٹ۔ افلاطون کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن اتنی بڑی حکومت یہ لوگ قائم کر چکے تھے، اور افلاطون کے پیدائش کے وقت ایتھنز کی آبادی کہتے ہیں کہ 3-4 لاکھ کے قریب تھی، اور اس میں سے 2 لاکھ کے قریب شہر کے لوگ تھے، اور شہر کے لوگوں سے مراد یہ تھی کہ یونانی نسل کے باشندے جن کے آباء و اجداد نے یونان میں اپنی زندگیاں گزاری تھیں، اور حکومت کا اختیار صرف ان لوگوں کو ہوتا تھا جن کے آباء و اجداد اس نسل، اس سن آف سائل جسے کہتے ہیں، یعنی وہ تھے جو اسی جگہ پر جس کے آباء و اجداد رہے ہوں اور پیدا ہوئے ہوں، اور وہ نسلاً یونانی، اور تقریباً کہتے ہیں کہ 1 لاکھ کے قریب غلام تھے، اور ایتھنز کا معاشرہ واضح طور پر سکندر اعظم سے پہلے 4 طبقوں میں بٹا ہوا تھا، اور سب سے اونچے اور سب سے صاحب اختیار طبقہ یہ وہی شہری تھے جو ابن عن جدن، آباء و اجداد سے، فور فادر سے یونان میں رہتے چلے آتے تھے، اور ووٹ دینے کا حق بھی صرف انہی کو تھا، اور فوج میں بھی ان کے علاوہ کوئی بھرتی نہیں ہو سکتا تھا، ریاست کی زمینیں بھی جتنی تھیں وہ انہی مقامی باشندوں کی ملکیت تھی، اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو غیر ملکیوں کا تھا لیکن مدت سے ایتھنز میں آباد تھے، ان کو نیشنلٹی نہیں دی جاتی تھی، اور ان کا پیشہ تجارت تھا، اور ان کو البتہ یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ پہلے طبقے کے جو اصل یونانی تھے ان کے گھروں میں شادی وغیرہ کر سکتے تھے، اس طرح مملکت کے جتنے امور ہیں اس میں وہ اپنا اثر اور رسوخ بڑھاتے رہے۔ تیسرا طبقہ جو تھا یونان میں اس وقت وہ آزاد غلاموں کا تھا، اور غلام جو تھے وہ ملازمت کرتے تھے، اور سب سے اہم طبقہ چوتھا تھا، اور وہ غلاموں کا ایسا طبقہ تھا، یہ پہلا تیسرا طبقہ تو غلام تھا جو ملازمت کرتے تھے لیکن آزاد ہو جاتے تھے، اور چوتھا طبقہ جن کے نصیب میں آزادی ہوتی ہی نہیں تھی، ملک کی ساری معیشت ان پر چلتی تھی، کانے کھودتے تھے، کارخانے بناتے تھے، عمارتیں بناتے تھے، بحری جہاز بناتے تھے، گھروں میں خدمت کرتے تھے، یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ یونانیوں میں غریب سے غریب آدمی کے پاس بھی ایسے 2 غلام ضرور ہوا کرتے تھے، اور ان کا کوئی حصہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ جسمانی محنت اور مشقت کرتے رہیں، اور ایک پورا طبقہ ایسا وجود میں آ جائے جو طبقہ ان کی محنت سے فائدہ اٹھائے۔ افلاطون کا نہایت گہرا دوست، اور یہ دونوں سقراط کے شاگرد، ایک یہ افلاطون اور دوسرا زینوفون۔ زینوفون نے بڑے فخر سے یہ بات لکھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مزدوروں کو کام کرنے دو، ان کو لامحالہ زمین پر بیٹھنا پڑتا ہے، سارا دن بھٹیوں کے آگے یہ جھکے رہتے ہیں، اور جسم کے انحطاط کے ساتھ ان کی روح بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور یہ ذلیل پیشے ہیں، ان غلاموں کو اس میں لگا رہنے دو، اور انسان کو اپنے دوستوں یا ریاست کے کاموں کی طرف توجہ دینے کی مہلت ہی نہیں ملتی، تو ان ذلیل پیشوں میں کوئی آدمی آ سکتا ہے؟ معاش کا فکر یہ ان یونانیوں کو آزاد کر دیتا تھا جو پہلے درجے کے تھے، جن کے آباء و اجداد اسی جگہ رہتے تھے، اور ان کے لیے کماتے تھے یہ غلام۔ اور یہ جو پہلا طبقہ تھا
جو کلاس تھی وہ سارا وقت سیاست، خطابت، فلسفہ، شاعری، تیراکی، ورزش اور آرمی کی ٹریننگ، بحث و مباحثے، یہ سب چیزیں ان میں شامل تھی. اور انہوں نے عورتوں کو صرف اس لیے رکھا تھا، حتیٰ کہ افلاطون جیسا آدمی کہتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم اچھی نسل کو بڑھائیں. ہاں، باہر پھرنے کے لیے، گھومنے کے لیے اور مختلف ایسی حرکات جو اب تک سوسائٹی میں بری سمجھی جاتی ہیں، اس کے لیے لڑکوں سے محبت کا رواج عام تھا. سقراط اور افلاطون اس مرض سے محفوظ نہیں تھے. اور افلاطون کے زمانے میں ریاست ایسی پھیلی بھی تھی کہ اس میں رائے شماری ہوتی تھی، لیکن عورتوں کو رائے شماری کا حق حاصل نہیں تھا. عورتیں ووٹ نہیں دے سکتی تھیں. اور پھر ریاست کے سارے سیاہ اور سفید کے مالک وہ 2,500 3,000 وہی باشندے تھے جو خاص ایتھنز میں رہا کرتے تھے. بس یہی اپنے پاس سے قوانین بناتے تھے. اور دولت اور محنت کی یہ لڑائیاں تھیں. ایک طرف محنت تھی غلاموں کی، اور ان کے کمانے سے جو دولت اوپر کے طبقے میں پہنچتی تھی، یہ اس نے ملک کی ابتری مچا دی. اور دانشور جو تھے وہ اس خرابی کی حد تک پہنچ گئے، اور وہ کہتے تھے کہ جب تک مفت خوری کی عادت نہیں جائے گی ہمارے اوپر کے طبقے میں، اس وقت تک اس ملک کی حالت نہیں بدل سکتی. آئسوکریٹس بڑا مشہور فلسفی، وہ ایک جگہ کہتا ہے کہ جسے ہم حکومت کہتے ہیں یہ در حقیقت بہت بڑی لعنت ہے، کیونکہ حکومت کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی کسی ملک میں کسی حکومت سے وابستہ رہے گا اس کا کردار تباہ ہو جائے گا. اور ایتھنز کے جو مقامی لوگ ہیں، جو حقیقی یونانی ہیں، جن کے آباء و اجداد یہاں رہے ہیں، ان کی ساری معیشت کا دار و مدار ٹیکس وصول کرنے پر ہے اور غلاموں کی کمائی کھانے پر ہے. تو اس لیے اس مزاج نے ڈیموکریسی کا ستیہ ناش کر دیا. اور جب لڑائیوں میں جو مال آتا تھا وہ آنا بند ہوا، تو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے یہ اپنے پاس سے مفت پیسے انہیں دیتی رہے اور یہ سارا دن بیٹھ کر محض گپے مارتے رہے. یعنی وہ ایسی چیز تھی جس کو آسان لفظوں میں آپ یہ کہیے کہ یونانی کہتے تھے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی تھنک ٹینک ہے. بس وہ کھاتا رہے، بیٹھا رہے، باتیں کرتا رہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہر ایک کا دماغ اس قابل ہے کہ وہ دنیا کو چلا سکے. اور اس لیے اس بنیاد پر وہ کہتے تھے کہ سرکار پیسے دیتی رہے اور ہم آئیڈیاز نئے سے نئے انہیں دیتے رہیں. یہ بات اگرچہ اب تک درست ہے لیکن کسی حد تک درست ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پورے کے پورے شہروں کے شہر ایسے ہو جائیں کہ ان میں سے ہر فرد اتنی دماغی صلاحیتوں کا مالک ہو. تو نتیجہ کیا نکلا کہ دولت غلام کماتے رہے اور اوپر کے ہاتھ دولت کے مالک بنتے رہے. اسی لیے اگر آپ انہیں ایک اور مشہور فلسفی کا نام سناؤ، ڈیوجانس جسے کہتے ہیں، تو ڈیوجانس وہ دولت کے مجتمع ہو جانے کو، چند ہاتھوں میں چلے جانے کو اور غلاموں کے کمانے کو انسانیت کی توہین سمجھتا تھا. اور اپنے استاد سے کہتا تھا، اور اس کا استاد تھا اینٹی سے اس نے کہا کہ جو ذاتی ملکیت ہے نا لوگوں کی، اسے ختم کرو، میں بیزار ہوں اور میں دولت سے بچتا ہوں. ایسے نہ ہو کہ دولت میری آقا بن جائے. اور وہ کہتا تھا کہ مجھے ایسے مدرسے میں چھوڑو جہاں میں پڑھاؤں اور غریب بچے وہاں تعلیم حاصل کریں. نتیجہ یہ نکلا اس کا کہ ڈیوجانس ساری زندگی پڑھاتا رہا. درویش صرف آدمی تھا اور بادشاہ وقت جب اس کے پاس گیا تو کھڑا ہو گیا. سکندر اعظم اس کی خدمت میں کہتے ہیں کہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ کوئی چیز چاہیے ہو، تو انہوں نے کہا ہٹ جاؤ، دھوپ جو آ رہی ہے اسے آنے دو. اس نے کہا کوئی چیز چاہیے ہو، تو اس نے کہا ہم فقیروں سے نہیں مانگتے. یہ اس نے مذاق اڑایا اس دولت مند معاشرے کا جہاں بغیر محنت کے سرمایہ چند ہاتھوں میں جمع ہو رہا ہو. اور ذرا سا بھی آپ غور کریں
تو آج ہمارے معاشرے کی بھی یہی حالت ہے۔ اس زمانے میں لوگوں تک اپنے آئیڈیاز پہنچانے کے لیے بہت مشہور چیز تھی اور وہ تھا ڈرامہ۔ یونان کے لوگ ڈرامہ دیکھتے تھے اور ناٹک لوگ دیکھا کرتے تھے، بالکل ایسے سمجھ لیجئے جیسے مغلیہ سلطنت کے آخری دور میں دلی میں چاندنی چوک میں قصہ گو بیٹھ جاتے تھے اور وہ قصے سنایا کرتے تھے رات کو شام کو، تو لوگ اپنے گھروں میں کھانے پینے سے فارغ ہو کے خاندانوں کے خاندان آ جاتے تھے اور چاندنی چوک میں جگہ جگہ قصے ہو رہے ہیں، پورے ہندوستان میں تھا، لکھنؤ میں بھی تھا، اور قصہ چل رہا ہے اور آدھی آدھی شب تک قصہ جا رہا ہے اور نئے سے نئے اس میں باتیں گھڑ کے اور نئے سے نئے لطیفے اور نئی سے نئی باتیں وہ اس میں بیان کرتے تھے اور لوگ سنتے تھے اور خوش ہوتے تھے، یہاں تک کہ قصہ وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ کے اپنی کہانی کو ختم کر دیتا تھا جہاں سسپینس کریٹ ہوتا تھا اور چپ ہو جاتا تھا اور لوگ پھر اگلے دن اسے سننے آیا کرتے تھے۔ قدیم زمانے میں یونان میں ایسی چیز ڈرامہ تھی۔ تو جو ڈرامے اس وقت لکھے گئے ہیں، اگر آپ یوروپیڈیس کے ڈراماز پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں صاف طور پر وہ مذاق اڑاتے ہیں اپنے خداؤں کا، اور وہ صاف طور پر لوگوں کو دعوت دیتے تھے ڈرامہ کے ذریعے کہ عورتوں کو آزاد کرو اور جنگوں کو ختم کرو اور اشیاء کو مشترکہ طور پر استعمال کرو، جو افلاطون کا بھی ایک نظریہ تھا کہ عورتیں مشترک ہونی چاہیے، کامن ہونی چاہیے، کوئی کسی کی بیوی نہیں ہے اور ہر کوئی عورت ہر کسی کی بیوی ہے، اور اسی طرح زمین کی تقسیم یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگرچہ افلاطون نے آخری زندگی میں اس سے معذرت کی اور اس سے رجوع کیا، لیکن وہ بات بھی آتی ہے بہت بعد میں۔ یہ سارے کے سارے خیالات اس وقت کے ڈراماز میں ملتے ہیں۔ اگر آپ غور سے پڑھیں بچوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کس نہج پہ چلتی تھی، کیا یہ بڑے لوگ سوچتے تھے، بڑے اس اعتبار سے کہ ان کے اثرات سے دنیا اب تک نکل نہیں سکی۔ تو یہ یوروپیڈیس جو تھا اس نے ایسے ڈرامے لکھے، اور یونان میں جب یہ خیالات عام ہونے شروع ہوئے تو حکومت وقت نے اسے غداری کے الزام میں گرفتار کر لیا اور مقدمہ چلا، اور حکومت کا خیال یہ تھا کہ اس کو مار دیا جائے، لیکن اس کی قسمت کہ کچھ چیزیں آڑے آ گئیں، اور جب اس کی عمر 72 سال کی تھی تو وہ یونان سے نکال دیا گیا۔ پورے یونان کے معاشرے میں یہ بے چینی تھی، اضطراب تھی، اور لوگ تنگ آئے ہوئے تھے، اور ایسے حال میں افلاطون کی پیدائش اس وقت ہوئی ہے جب یہ یونانی معاشرہ ڈوبنے کے قریب تھا، اور افلاطون کا تعلق خود چونکہ ایک بہت بڑے گھرانے سے تھا، اور اس کے ماموں، اس کے چچا اور اس کے دیگر اعزاء اپنے آپ کو خود بھی بڑا سمجھتے تھے اور سوچتے تھے، اور سوچ کی بنیاد پر وہ اس معاشرے پر حکومت کرتے تھے۔ تو افلاطون خود بھی ایسے ہی تھا، اور پھر اسے دعوت دی گئی کہ تم آؤ اور حکمرانی میں اپنا حصہ ڈالو۔ اس کے چچا نے بھی اور ماموں نے بھی، لیکن افلاطون نے اس سے انکار کر دیا، اور اس نے موسیقی سیکھی اور میتھمیٹکس سیکھا، اور اس نے موسیقی کے ساتھ ساتھ شاعری سیکھی، اور رجحان فطرتاً اس کا شاعری کی طرف تھا اور سیاسیات کی طرف۔ لیکن جب وہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ سیاست یا شاعری کس کو اپنا اصل میدان بنائے، تو اسی اثناء میں اس کی ملاقات سقراط سے ہو گئی، اور سقراط کا جب وہ شاگرد بنا ہے تو اس کی عمر 20 سال تھی، اور پھر سقراط نے اسے وہ علوم پڑھائے فلسفے کے اور حکمت کے کہ وہ مرتے دم تک اس سے باہر نہیں نکلا۔ اس کی جوانی میں اسپارٹا میں جنگ ہوئی، اور جب یہ جنگ ختم ہوئی تو افلاطون اچھی طرح باشعور فرد بن چکا تھا، اور جب وہ جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ ڈیموکریٹکس نے اس حکومت کا تختہ الٹا تھا، تو افلاطون کو یہ خطرہ ہوا کہ میرے ماموں اور چچا کو جو قتل کیا گیا ہے تو کہیں ایسے نہ ہو کہ مجھے بھی اس معاملے میں قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا جائے۔ اس وقت اس نے ایتھنز کو خیر آباد کا، اور پھر وہ مصر پہنچا، اور کہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں جو شرک زیادہ آیا تھا وہ اس وقت مصر کی شرک کو لے کر پہنچا تھا،
اور مصر کا جو شرک تھا اسی کے ذریعے وہاں پر منتقل ہوا تھا. بہرحال یہ ایک الگ تاریخ کی تحقیق ہے، اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. تو مصر میں اس نے جا کر نجوم کو پڑھا، اور علم نجوم کو پڑھنے کے بعد پھر اس کے خیالات میں تبدیلی آئی اور وہ اٹلی چلا گیا. اور اٹلی میں اس کو فیثاغورس کے جو شاگرد تھے ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کا موقع ملا. اور فیثاغورس جو تھے وہ 507 قبل مسیح سے لے کے 585 قبل مسیح تک کی شخصیت ہے تقریباً. اور یہ پہلا ایسا آدمی تھا جس نے جمہوریت کے لیے کام کیا، اور کروٹن کے نام پہ اس نے اپنے شاگردوں اور مریدوں کو جمع کر لیا. اور یہ جو فیثاغورس تھا یہ ہے اگرچہ ایسا کہ اس کی زندگی پہ مستقل بات کرنی چاہیے، لیکن بہت طویل بات ہو جائے گی بچوں. ہم جلدی ایک خاص مقصد کی طرف جا رہے ہیں، ایک خاص بات کی طرف جا رہے ہیں، اسے چھوڑتے ہیں. اس نے کیا کیا کہ دنیا بھر میں جتنے اس کے شاگرد تھے، یعنی جہاں جہاں اس کی رسائی اس وقت ہو سکتی تھی، وہ جو اس کی اپنی ایک خاص دنیا تھی، اس نے لوگوں کو بتایا کہ دنیا میں میتھمیٹکس کو عام کرو اور موسیقی کو، اور کسی شخص سے لڑو نہیں. یہ جو عدم تشدد کا فلسفہ ہمارے ہاں گاندھی جی کا تھا، یہ اس کے ہاں بھی ملتا ہے. اور تناسخ کہ روحیں ایک سے دوسرے سے تیسرے جنم میں جاتی ہیں، یہ فیثاغورس کے ہاں بھی ملتا ہے. اور اس وقت کے معاشرے میں جب عورت کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا، اس نے کہا کہ عورتیں اور مرد اپنے اظہار رائے میں برابر ہیں. اور زمین کے متعلق اس نے لوگوں کو بتایا کہ زمین گول ہے اور یہ حرکت کرتی ہے. اور افلاطون بنیادی طور پر جن لوگوں سے بہت متاثر ہوا ہے ان میں سے ایک یہ ہے، اور وہ کہتا ہے اسی لیے ریپبلک میں کہ فیثاغورس کے مرید میں نے دیکھے ہیں اور وہ بے حد محبت کرتے تھے اپنے استاد سے. کیوں؟ اس لیے کہ فیثاغورس نے ایک ایسا شہر ایسی بستی آباد کی تھی جو بڑا ہی لائق احترام معاشرہ تھا، اور اس نے دنیا کو اس طرح جینا سکھایا کہ آج بھی دنیا ایسے نہیں جی رہی جیسے اس شہر کے باشندے جی رہے ہیں. اور دنیا بھر میں ممتاز اور ڈومیننٹ کریکٹر کہیں افراد کا ہے تو وہ لوگ ہیں جو فیثاغورس کے شاگرد. اٹلی سے فیثاغورس کے شاگردوں سے ملنے کے بعد افلاطون چلا گیا سسلی، اور سسلی کا جو بادشاہ تھا ڈائنوسس، اس کے جو مشیر تھے ان سے اس کی دوستی تھی. اور بادشاہ اسے قابل صلاحیت پہلے تو نظر آیا، لیکن پھر سے احساس ہوا کہ اس میں کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے، اور جس شہزادے کی تلاش میں میں ہوں کہ مجھے کوئی ایسا فرد حکمران مل جائے جسے میں فلسفی بنا دوں، یہ تو نہیں ہو سکتا. اور بادشاہ افلاطون سے ناراض ہو گیا اور اس نے اسے غلام بنا دیا، غلام بنا کر اسے فروخت کر دیا. یہ قصہ پہلے بھی گزر چکا ہے. بہرحال 12 سال کی اس سیاحت کے بعد وہ ایتھنز واپس آیا اور اس نے وہاں پر اکیڈمی قائم کی، اور اس نے اپنے گرد و پیش میں دیکھا کہ جو بڑے خاندان کے شہزادے اب باقی رہ گئے ہیں، کچھ قتل ہو گئے ہیں، کچھ جو باقی ہیں، ان میں سے 40 برس تک اس نے انتخاب جاری رکھا اور ان بچوں کو اس نے پڑھایا، اور ان میں ارسطو بھی تھا. اور اس نے اپنے سیاسی خیالات کو منتقل کیا. پھر افلاطون نے ریپبلک تحریر کی، اپنی مشہور زمانہ کتاب، اور اس نے اس کتاب میں جو کچھ کہا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سقراط کی زبانی کا. اس لیے بڑا مشکل ہے یہ بات طے کرنا کہ اس میں کتنا حصہ سقراط کا ہے، کتنا حصہ افلاطون کا ہے، کتنا حصہ اس کے شاگردوں کا ہے. اور افلاطون کہتا ہے کہ سقراط ایک دن کسی دیوی یا دیوتا کے ہاں حاضری کے لیے گئے ہوئے تھے، اور ایتھنز کی بندرگاہ تھی پیریس، اور شہر سے 10-12 میل کے فاصلے پہ تھی. اور جب وہ جا رہے تھے واپس تو راستے میں ہماری اور ان کی ملاقات ہو گئی. اور میرے ساتھ میرے 2 بھائی بھی تھے، اور ہمارا دوست تھا پولے مارکس. اور پولے مارکس جو تھا یہ پیریس کا باشندہ تھا. تو اس نے سقراط سے کہا کہ آج ہمارے ہاں رات کو جلوس نکلے گا اور گھوڑے مشل بردار افراد ان پہ سوار ہوں گے، یہ جلوس بہت خوبصورت ہوتا ہے، آپ دیکھیں. اور سقراط نے پولے مارکس کی درخواست مان لی
اور ان کے گھر چلا گیا. وہاں پولے مارکس کا باپ آگے بیٹھا ہوا تھا اور سقراط کی اور اس کی ان بوڑھوں کے آپس میں گفتگو شروع ہوئی اور باتوں کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے انصاف تک پہنچا. کسی نے رائے دی اور انہوں نے کہا عدل نام ہے دنیا میں حقدار کو اس کا حق پہنچا دینا. دوسرے نے کہا عدل یہ نہیں ہے، عدل یہ ہے کہ دوستوں سے بھلائی اور دشمنوں سے برائی کرے. ایک اور فلسفی اٹھا اور اس نے کہا کہ قوم کے مفادات کا تحفظ کرنا یہ عدل ہے. سقراط بولا اور کہنے لگا کہ فرد کے ذہن میں تم انصاف کے تصور کی جستجو کرتے ہو کہ انفرادی طور پر ہم سب عدل کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں، کہ یہ اچھا نہیں ہے کہ اس پورے شہر میں دیکھیں کہ انصاف کا کردار کون ہے اور انصاف کی حامل شخصیت کون ہے، اور جہاں کہیں ہمیں انصاف مل جائے ہم اس پہ اتفاق کر لیں. تو لوگ سقراط کی رائے سے اتفاق کرنے لگے اور سقراط نے کہا کہ دیکھو شہروں میں زندگی کیسے ہوتی ہے اور انصاف اور عدل کیسے تباہ ہوتا ہے، اس پہ کیا گزرتی ہے. پھر سقراط نے شروع کیا کہ کوئی زمانہ بہت گولڈن پیریڈ تھا، بہت اچھا تھا، دنیا میں آبادیاں اتنی نہیں ہوتی تھی اور شہر شروع میں آباد ہوئے اور ہر شہری کا کوئی نہ کوئی پیشہ تھا. کوئی لوہے کا کام کرتا تھا، کوئی عمارتوں کی تعمیر کرتا تھا، کوئی آدمی کپڑے بنتا تھا اور کوئی آدمی لکڑی کا کام کرتا تھا، اور ہر ایک اپنے اپنے پیشے سے وابستہ تھا اور ایک پیشے والا دوسرے پیشے والے کے کام میں دخل نہیں دیتے تھے اور وہ ایک دوسرے کی بنیادی ضروریات زندگی پورے کرتے رہتے تھے. سب لوگ خوش رہتے تھے، کوئی بادشاہ نہیں تھا، کوئی فقیر نہیں تھا، کوئی دولت مند نہیں تھا، کوئی غریب نہیں تھا. سقراط کہتا ہے یہ ہے وہ سوسائٹی جو انصاف پر مبنی تھی. پھر سوال شروع ہوا اور وہاں کے جو باشندے تھے یہ سقراط کا تخیل ہے اپنا، ایسے نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی سوسائٹی وجود پذیر آئی ہوگی، بلکہ سقراط کا اپنا ذہنی تخیل ہے. یہ ممکن ہے سقراط کے پاس اس وقت کوئی تاریخ کی چیز ہو اور اس نے لوگوں کے سامنے بیان کی ہو، بہرحال ہمارے پاس اس کی کوئی اصل نہیں ہے. کہتا ہے پھر شہریوں میں زوال ایسے آیا کہ انہوں نے کھانے میں عمدہ سے عمدہ کھانے کی فرمائش شروع کی. پھر انسانوں نے کہا کہ ہم اعلیٰ لباس پہنیں گے. پھر انہوں نے عالی شان مکانات بنانے شروع کیے. پھر عورتوں نے مردوں نے سونے اور چاندی کے زیورات بنوانے شروع کیے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جس کو پتا چلا کہ فلاں شہر میں زیورات کی بڑی مانگ ہے اس نے اپنے شہر کو چھوڑا اور وہاں چلا گیا. جس کو پتا چلا کہ فلاں شہر میں اچھے کپڑے بہت مہنگے داموں بکتے ہیں تو اس نے اپنے شہر کو چھوڑا اور وہاں جا کر اچھے کپڑے بنانے لگا. تو یہ اشیاء کی خرید و فروخت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور ساتھ ساتھ آبادی بھی بڑھتی چلی گئی. تو جب آبادیاں بڑھیں اور شہر میں خریداری کا بازار گرم ہو گیا تو اب یہ مسئلہ اٹھا کہ یہ شہر باقاعدہ ریاست بن جائے اور کیسے اس میں کوئی حکمران ہو. اور افلاطون پھر اپنی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یونان میں 5 طرح کی ریاستوں کے تجربے اب تک ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ایک تو وہی تھی کلاس اوپر والی اور دوسرے ایسے تھے جو کہ ٹائموکریسی اس کا نام دیتا ہے اور چوتھے اولیوگریفی اس کو نام دیتا ہے اور پانچویں بلکہ تیسرے چوتھے وہ ڈیموکریٹکس کو لاتا ہے اور پانچویں وہ جو تھے وہ کہتا ہے ڈکٹیٹرشپ تھی. افلاطون کہتا ہے سب سے اچھا نظام جو دنیا میں چلتا رہا ہے وہ اس وقت اعلیٰ درجے کے شہزادے چلایا کرتے تھے اور نظام حکومت سب سے زیادہ عدل کے ساتھ قائم تھا کیونکہ ہمارے حکمران جو تھے وہ بڑے عقل مند تھے. دوسرا طبقہ وہ کہتا ہے وہ فوجی تھے، دلیر تھے، اور جب بادشاہ حکمران عقل مند ہو اور فوجی دلیر ہوں اور شہری زندگی میں اعتدال پایا جائے، ہرس اور ہوس نہ رہے، یہ تینوں طبقے اپنے اپنے کام کرتے رہیں اور کوئی ایک دوسرے میں مداخلت نہ کرے تو تب ایک سوسائٹی وجود میں آتی ہے. اور پھر آگے چل کے وہ کہتا ہے کہ ٹائموکریسی جو تھے ان کا نظام اسپارٹا میں رائج تھا. یہ کیا چیز تھی؟
وہ کہتا ہے اس نظام حکومت میں فرد واحد اختیارات کا مالک تھا، جس کے پاس جتنی زیادہ زمین ہوتی تھی اتنا ہی زیادہ بڑا وہ حکمران ہو جاتا تھا، اور پھر وہ کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں تھا۔ اور پھر افلاطون اپنے زمانے میں کہتا ہے کہ ہمارے زمانے میں اولیگارچی یہ طرز حکومت تھا اور میں اس کے سخت خلاف ہوں۔ یہ طرز حکومت آخر ہے کیا، اور اولیگارچی کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے ایسی حکومت جس میں صرف وہ لوگ حکمرانی کرتے ہوں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اور غریب کی کوئی نہیں سنتا۔ اور بڑے کام کی بات اس نے لکھی ہے، وہ کہتا ہے ایسی سوسائٹی جس میں لوگوں کی عزت دولت سے وابستہ ہوتی ہے، اور لوگوں کو عزت دی جاتی ہے کہ ان کے پاس دولت کتنی ہے، اور جو صاف پاک کردار کے لوگ ہوتے ہیں ان کی بے قدری کی جاتی ہے۔ یہ سوسائٹی ہے جو میں پسند نہیں کرتا۔ وہ آج ہوتا تو وہ دیکھتا کہ صدیوں سے اب یہی معاشرے چل رہے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شہری کسی ایک نقطے پر جمع نہیں ہو سکتے۔ دولت مند اپنی دولت کی وجہ سے غریبوں سے ہٹتا ہے، اور غریب اپنی غربت کی وجہ سے اعلیٰ درجے کے تصور کو اس کے ذہن میں نہیں آتا، اس لیے وہ سوچتا نہیں، تو ایک ایک شہر دو شہروں میں بٹ جاتا ہے۔ سوسائٹی تقسیم ہوتی ہے، امیر لوگ مسلسل یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح غریبوں کا خون چوس لیں، اور غریب لوگ مسلسل یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح امیروں کو مار دیں۔ پھر وہ ریپبلک میں لکھتا ہے کہ جب سونے اور چاندی کی تقسیم ہوتی ہے تو کچھ لوگ مقروض ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسانی زندگی کے حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو افلاطون کہتا ہے ریپبلک میں کہ یہ وہ معاشرہ ہے جو بیمار معاشرہ ہے، اور جب فوراً سے کوئی طاقت اس پہ حملہ کرتی ہے تو پھر وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے، اور اندر سے جب بغاوت اٹھتی ہے تو حکمران اس بغاوت کا جواب نہیں دے سکتے، لہذا اس معاشرے میں کوئی بھی نظام پرورش نہیں پا سکتا۔ پھر اس کے بعد آگے چلتا ہے، پھر وہ حکمرانی کے نظام پر بحث کرتا ہے اور ڈیموکریسی کی مخالفت کرتا ہے، اور کہتا ہے جمہوری نظام جس کو تم کہتے ہو اس میں بھی کوئی انصاف نہیں ہوا کرتا۔ جمہوریت اس وقت ہوتی ہے جب غریب لوگ امیروں میں کچھ کو قتل کر دیتے ہیں یا ملک سے نکال دیتے ہیں، اور پھر جو غریب رہ جاتے ہیں یہ شہری حقوق آپس میں تقسیم کرتے ہیں، عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں، اور جب ریاست ایسی بنتی ہے تو یہ غریب لوگ چونکہ تعلیم اور سوچ کے اعتبار سے اتنے اوپر کے لوگ نہیں ہوتے تو یہ آپس میں پھر لڑ پڑتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس نظام کو بھی چھوڑ دو، اور جمہوریت سے دور دور کا تعلق ایک ایسی اسٹیٹ کو نہیں ہے جو اسٹیٹ واقعی آئیڈیل ہونی چاہیے، تو اس میں جمہوریت کو بھی رد کر دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے جب ایسے صورتحال پیش آ جائے کسی معاشرے میں تو پھر تم انتظار کرتے ہو کہ کوئی فرد واحد اٹھتا ہے، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، اور وہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، اور عوام سے طرح طرح کے جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ ان کو سبز باغ دکھاتا ہے، اور بدترین نظام حکومت ایسا ہو جاتا ہے جس میں شخص واحد ڈکٹیٹر بن جائے اور عقل کل بن جائے، اور جو وہ کہے پبلک اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ کہتا ہے یہ ہے تباہی۔ پھر سقراط کا ذکر اس نے چھیڑا، اور سقراط کے دوست اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی نظر میں سب سے اچھا نظام حکومت کون سا ہے؟ تو سقراط بھی اپنی ایک آئیڈیل اسٹیٹ کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ بچے یہ سب باتیں جو آپ سن رہے ہیں یہ محض ذہنی چیزیں ہیں، یعنی دنیا میں حقیقت میں کوئی ایسی ریاست وجود میں ہو ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ سب سوچ کی باتیں ہیں۔ اب سوچ جو اس کی ہے افلاطون سقراط کی، وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں ریاست کیسی ہوتی ہے، اسٹیٹ کیسی ہونی چاہیے، افراد کیسے ہونے چاہیے۔
افلاطون کہتا ہے کہ ایک تو حاکم طبقہ، گورنمنٹ کے لوگ جو ملک کو سنبھالیں، دوسرا طبقہ ہوتا ہے فوج کا جو ملک کی حفاظت کرے، تیسرا طبقہ ہوتا ہے عوام کا جو کاشتکار ہوتے ہیں، زمینیں، فصلیں اور ان چیزوں کی خرید و فروخت ان کا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دوسرے بھائی جو ہاتھوں سے مختلف کام کرتے ہیں، عمارتیں بناتے ہیں، لکڑی لوہے کا کام کرتے ہیں، ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں جو کسی ریاست میں ہوتی۔ اور پھر افلاطون کیا کہتا ہے؟ غالباً یہ تصور اس نے مصر سے لیا ہوگا۔ وہ کہتا ہے دیکھو جتنے بھی ہیں یونانی، سب کے سب اور دنیا میں ہر فرد اپنی ماں سے جنم لیتا ہے، مگر دیوتا جب انسانوں کو بناتے ہیں تو کچھ مٹی کے پتلے وہ ایسے بناتے ہیں جن میں سونا ملا دیتے ہیں، کچھ مٹی کے پتلوں میں بچوں میں وہ چاندی ملا دیتے ہیں۔ پھر افلاطون کہتا ہے کہ کچھ بچوں میں وہ لوہا اور تانبا ملا دیتے ہیں۔ یہ دیکھا آپ نے، یہ ہے وہ تقسیم، یہ ہے انسانیت میں اتار اور چڑھاؤ جس کو افلاطون سے بعد آنے والے اور دنیا کے نظام کو پلٹ دینے والے اور چھا جانے والے خلافت راشدہ کے محافظ انہوں نے سکھایا، اور انہوں نے کہا کہ متا استعبدتم الناس، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، سمجھنا شروع کر دیا۔ وقد ولدتم امہاتم احرارا، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد پیدا کیا تھا۔ وہ ہوتے افلاطون اور وہ ان چیزوں کو سنتے کہ دنیا نے اسلام کو کیا دیا، تو اسے احساس ہوتا کہ دیوتا کسی کو پیدا نہیں کرتے اور کسی میں سونا اور کسی میں لوہا اور تانبا نہیں ملایا جاتا۔ یہ انسانیت کے درجات کی تقسیم ہے جو افلاطون جیسا فلسفی بھی کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کی مٹی میں سونا ملا دیتے ہیں، کچھ میں چاندی اور کچھ میں لوہا اور تانبا۔ تو دیکھو جن لوگوں کی مٹی میں سونا ملتا ہے وہ ہمارے حاکم ہیں، جن میں چاندی ملتی ہے وہ فوجی ہیں، اور جن میں لوہے اور تانبے کی آمیزش ہوتی ہے یہ سارے کے سارے کاشتکار ہیں، اور یہ سارے لکڑی لوہے کا کام کرنے والے ہیں، اور یہ دیوتاؤں نے طے کر دیا ہے، اس پر سختی سے عمل کرتے رہو۔ ریپبلک کے 3rd چیپٹر میں اگر آپ کے پاس وہ نسخہ ہو اور آپ پڑھیں، بشرطے کہ آپ مسلمان نہ ہو، مسلمان نہیں پڑھتے، بالکل نہیں پڑھتے، تو معاذ اللہ اگر آپ مسلمان نہ ہوں تو پھر پڑھ لیں گے، مسلمان نہیں پڑھتا، اللہ جانے یہ کیا ہے۔ تو ریپبلک میں 3rd چیپٹر کھولیے، اور اگر آپ کے پاس وہ نسخہ ہو جس میں پیراگراف انہوں نے بالکل الگ الگ کر دیے ہیں، تو 415 نمبر کا پیراگراف پڑھ لیجئے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اب کسی میں لوہا ملا، کسی میں سونا ملا، کسی میں چاندی ملی، یہ سب کی سب تقدیر کے قانون ہیں، دیوتاؤں نے ایسے ہی کر دیا ہے، اور تم اس پر سختی سے عمل کرنا، وگرنہ آئیڈیل سٹیٹ دنیا میں قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے وہ چیز جس کو پڑھ کے اگر اسلام کا حقیقی نظام پڑھا ہوا ہو تو ہنسی آتی ہے کہ دنیا میں اتنے اثرات مرتب کرنے والے اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جو مساوات پر مبنی ہیں ان کا جو ٹھکانہ اور ان کا جو مقام ہے اس کو ان چیزوں سے کیا واسطہ اور مناسبت ہے۔ پھر افلاطون کا خیال یہ ہے کہ ان میں 2 طبقے ایسے ہیں جن کی اصلاح ہونی چاہیے، ایک حکمرانوں کی اور ایک فوج کی۔ وہ کہتا ہے جب یہ دونوں ٹھیک ہو جائیں گے تو پبلک خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ اب سوال پیش ہوا کہ جناب یہ کیسے ٹھیک ہوں؟ تو وہ کہتا ہے حاکم اور محافظ جو ہیں ان کی تعلیم و تربیت بچپن ہی سے الگ کر دو، کیونکہ جن میں دیوتاؤں نے سونا ملا دیا یعنی ہمارے حاکم، اور جن میں چاندی ملا دیا یعنی فوجی، ان بچوں کو گھروں سے الگ کر دیا جائے، بچپن میں ہی کیمپس میں بھیج دیے جائیں، وہاں ان کے لائق اساتذہ مقرر ہو جائیں، اور پھر کہتا ہے جمناسٹک کی تعلیم انہیں دی جائے، اور ذہنی تربیت کی خاطر
جن میں سونا اور جن میں چاندی ملی ہے، ان دونوں کو موسیقی کی تعلیم دی جائے اور نصاب میں انہیں پڑھایا جائے ان چیزوں کو جن میں ہمارے دیوتاؤں کے بڑے بڑے اچھے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور تعلیم کا جو نظام متعین کیا جائے اس میں کوئی ایسی حکایت نہیں ہونی چاہیے جس کو پڑھ کے بچوں کے دل سے موت کا خوف نکل جائے. موت کا خوف رہنا چاہیے. وہ کہتا ہے ہومر کو نہ پڑھایا جائے. وطن کی خدمت، قربانی، ولولہ پیدا ہو. اور پھر جو بات اس نے لکھی ہے وہ ہے جو آپ ذہن میں رکھیے، یہ بات آگے تک چلے گی. وہ کہتا ہے کہ دیکھو دنیا میں آخر کیوں بڑا بننے کی تمنا ہوتی ہے، اقتدار کی ہوس کیوں پیدا ہوتی ہے کہ ایک آدمی اٹھتا ہے، اٹھ کے اقتدار پہ قبضہ کر لیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ذاتی مفادات لوگوں کو عزیز ہوتے ہیں. پھر کہتا ہے ذاتی مفاد کیوں عزیز ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ملکیت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے نا، حتیٰ کہ ان کے ذاتی مکانات ہوتے ہیں. تو ہمیں ایسی اسٹیٹ بنانی چاہیے جس میں کسی بھی سونا ملی ہوئی مٹی سے جو پیدا ہوئے ہیں اور چاندی ملی ہوئی مٹی سے جو پیدا ہوئے ہیں، ان لوگوں کا کوئی ذاتی گھر نہیں ہونا چاہیے. ان کو ریاست سے بس معاوضہ ملتا رہے اور ایک بار دے دو جو سال بھر کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو، نہ اس سے زیادہ پیسے دینا نہ اس سے کم. اور چھاونیوں میں انہیں رکھو، لنگر کا ایک ہی کھانا سب کو ملے، اور یہ لوگ بادشاہ اور فوجی سونے اور چاندی کے قریب نہ جائیں، کیونکہ یہ سونا اور چاندی تو خود ان میں دیوتاؤں نے رکھ دیا. اور محافظوں کا فوج کا فرض یہ ہوگا کہ جو اسٹیٹ ہم قائم کریں اس میں دولت کو حد سے نہ بڑھنے دے اور پوورٹی کو کم کرے، غربت کو، اور ریاست کی توسیع جلدی نہ کی جائے. اور موسیقی اور جمناسٹک ان دونوں میں نئے نئے تجربے نہ کیے جائیں. پھر وہ پورا نظام دیتا ہے، کہتا ہے 20 سال کی عمر میں بچوں کا امتحان لیا جائے تاکہ ان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کا اندازہ ہو جائے. اور جن بچوں کو شروع سے فلسفیوں نے منتخب کر لیا تھا نظر سے دیکھ کے کہ اس بچے میں سونا ملا ہے اور اس بچے میں چاندی ملی ہے، اب یہ نہیں بتاتا کہ وہ نظر فلسفیانہ وہ کہاں سے پیدا ہو. کہتے ہیں جو بچے معیار پر پورے نہیں اترتے 20 سال کی عمر تک چلنے دو، پھر ان کا امتحان لو. جو بچے تمہارے معیار پہ پورے نہیں اترے انہیں بھیج دو، پبلک میں جا کے تجارت کریں، محنت مزدوری کریں، ہاتھوں سے چیزیں بنائیں، کاشتکاری کریں. اور ان لوگوں کو کہو کہ تم ذاتی ملکیت رکھ سکتے ہو لیکن تمہاری لمٹس ہیں، کتنا پیسہ تم اپنے پاس رکھ سکتے ہو. اور جو لڑکے کامیاب ہو جائیں اس امتحان میں تو سمجھ جاؤ کہ ان میں سونا اور چاندی ملی ہوئی ہے اور فلسفیوں نے ان کا انتخاب درست کیا تھا، تو مزید 10 برس تک انہیں تعلیم دی جائے موسیقی کی اور مختلف چیزوں کی. 30 سال کے بچے ہو گئے، پھر ان کا امتحان لو، اور جو اس امتحان میں ناکام ہو ان کو فوجی کر دو اور ان کو کہو کہ تم پرسنل پراپرٹی کوئی نہیں بنا سکتے اور تم کوئی بزنس نہیں کر سکتے، تم زندگی بھر کیمپس میں رہو گے، کھانا پینا ملے گا، ضروریات زندگی پوری ہوگی، لیکن پرسنل پراپرٹی، پرسنل بزنس کوئی چیز پرسنل نہیں ہوگی، نیشنلزم ہوگا. اور پھر جو ان میں کامیاب ہو جائیں 30 برس والے امتحان میں ان کو چنو اور 5 برس مزید انہیں پڑھاؤ. اور کہتا ہے کیا پڑھاؤ؟ انہیں پڑھاؤ وہ فلسفہ جس میں دیوتاؤں کا پتہ چلے، خدائی کے مسائل پتہ چلیں کہ دیوتا کیا کرتے ہیں. میتھمیٹکس، لاجک، لا اور پالیٹکس، یہ 5-6 شعبے ہیں جن میں تم انہیں پڑھاؤ گے. اور 35 برس کے جب یہ لڑکے ہو جائیں تو پھر انہیں اجازت دو کہ یہ حکومت کو سنبھالیں. اور جب یہ 50 برس کے ہو جائیں تو ان کو ڈائریکٹ حکمرانوں کے طبقے میں لے لیا جائے. پہلے چھوٹے عہدے دیے جائیں لیکن اس حال میں لیا جائے کہ ان میں سے کسی کی کوئی پرسنل پراپرٹی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ ان کے بیوی بچے بھی اپنے نہیں ہوں گے. بیویاں بھی سب کی مشترک ہوں گی، بچے بھی سب کے مشترک ہوں گے، نیشنلزم کی وجہ سے پراپرٹی بھی سب کی مشترک ہوگی، اور کوئی چیز کوئی آدمی اپنے پاس نہیں رکھ سکے گا. صرف پبلک کو یہ حق حاصل ہوگا
کہ پبلک وہ بھی محدود پیمانے پر دولت اپنی رکھ سکے گی، وگرنہ سارے کے سارے لوگ حکمرانی اس لیے کریں گے کہ وہ عوام کی خدمت کریں۔ یہ اس نے ایک اسٹیٹ کا تصور پیش کیا۔ سقراط کا ایک شاگرد بولا، گلاکن، اور اس نے کہا کہ جناب ابھی آپ نے یہ کہا کہ 35 برس کی عمر کے بعد وہ 50 برس تک پھر حکمران نہیں بنیں گے، پھر 50 برس کی عمر میں انہیں حکمران بنا دیا جائے گا، تو آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کے بیوی اور بچے سب مشترک ہوا کریں گے، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو سقراط اس سوال کا جواب دینے سے جھجکتا ہے اور کہتا ہے بڑا نازک مسئلہ ہے، میں اس کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، کیونکہ لوگوں کے دماغ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس میرے منصوبے کو سمجھ سکے۔ اور پھر اس کے بعد لوگ اصرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب آپ اس عقدے کو کھولیں اور اس مسئلے کو حل کریں کہ بیویاں کیسے مشترک ہوں گی اور بچے کیسے مشترک ہوں گے۔